رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک حدیث پاک تلاوت کی ترمذی شریف کی. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے ہمارے اوپر، انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ احسانات ہیں. ہر وقت امت کی فکر رہتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایک صحابی بتلاتے ہیں، کان دائم الفکرتی و متواصل الاحزان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر و تفکر میں رہتے تھے اور ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے تھے. یہ کیا تھا؟ کس بات کی فکر تھی؟ کیا آخرت دنیا بنانے کی فکر تھی؟ نہیں، اپنی تو تھی ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں، انسانیت کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کیسے ڈوبی ہوئی انسانیت کو باطل معبودوں کی عبادت سے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں، اور دنیا کے جو مذاہب کے ظلم تھے اس سے اسلام کے عدل کی طرف میں کیسے لے آؤں، یہ آپ کی فکر تھی. کیسے لوگ حق تعالی شانہ کا نام لینے والے ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. ایسی ذات مقدس حق تعالی شانہ نے ہمیں بطور رسول و نبی کی عطا فرمائی. آخر نبی، میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا، من لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام نے تمنا اور اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بے مانگے عطا فرمائے ایسے نبی. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے. اور آپ کا بھی بڑا احسان ہے، آپ نے ہماری فکروں کے اندر، شاعر کہتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نزا کی حالت ہے، آخری وقت چل رہا ہے آپ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ کر جا رہے ہیں دنیا سے. آپ کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کرنا، تمہارے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور امت کے لیے آپ مانگ رہے ہیں میری امت میری امت. یہ حال تھا آپ کا. ایسے نبی پر میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ان کے اوپر درود ہمیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے، درود کے بارے میں ہی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں.
درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے. درود شریف ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے اوپر، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. ایک ایسی عبادت ہے. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ہمارے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے. ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتے. ہم دوسری عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شان شان. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے. تو لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اپنی مخصوص رحمتیں نازل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایمان والوں کو بھی کہا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے رب سے درخواست کرو. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. گویا کہ اللہ کو درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ میاں آپ ہمارے نبی پر رحمتیں نازل فرما. یہ درخواست کرتے ہیں. اب یہ درخواست کرنا اللہ کے سامنے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایسا کرو، اور آتا ہے روایت میں کہ ایسی عبادت ہے قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے دیکھیے آدمی جب دعائیں کرتا ہے تو دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ بزرگان دین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو حق تعالی شانہ قبول کرتے ہیں. تو آگے پیچھے دعائیں اگر درود شریف پڑھیں گے دعا کے تو یہ اللہ کی ذات سے بعید ہیں، اللہ کی ذات سے دور ہیں کہ آگے پیچھے کی درود کو تو قبول کرے اور بندے کی دعا جو دوسری مانگی ہے وہ قبول نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے دوسری جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اس لیے عزیزو دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا چاہیے. میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی، حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی بخیل ہیں جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. یعنی میرے اوپر درود بھیجنا چاہیے. اس لیے عزیز و دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہمیشہ فکر میں تھے. ایک روایت میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کان متواصل الاحزام، ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو آپ دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اور تمہاری مثال کمثل رجل اوقد نارا، ایک آدمی کی طرح ہے جس نے آگ سلگائی ہو اپنی کسی ضرورت کی طرح. ہم بھی اپنے گھر میں چولہے جلاتے ہیں، مقصد کھانا پکانا ہوتا ہے، کوئی اور ضروریات ہوتی ہے. دوسرے لوگ کسی اور مقصد سے بھی چولہے جلاتے ہیں اپنے. ایک لوہے کی بٹی والا بھی چولہا جلاتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ایک سونے والا بھی اپنی بھٹی چلاتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جلاتے. تو ایک آدمی نے اپنے کسی مقصد کے خاطر چولہا جلایا ہو، اس چولہے کے ارد گرد میں یہ جو اڑنے والے پتنگے ہیں، پتنگے سمجھتے ہیں نا، جب آگ جلتی ہے تو مکھیاں ہیں، پتنگے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ آگ کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں. اسی لیے بارش کے موسم میں ہم اپنی یہ جو ٹیوب لائٹ وغیرہ ہے اس کے اوپر بہت سارے مچھر ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو ان کی عادت ہی ایک اس کے اوپر، اور اس پر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. تو ایک آدمی نے اپنی ضرورت کے پیش نظر آگ کو سلگایا اور یہ پتنگے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں گرے جا رہے ہیں،
اور وہ آدمی جو سلگانے والا ہے وہ پتنگوں کو ایسے ہٹا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے دور کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے آگ اور جہنم اپنے مصلحت کی خاطر جلائی ہے، اور میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے نکال رہا ہوں۔ جیسے آگ جل رہی ہو، بچوں کو ہم بچاتے ہیں، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر میں یہ کر رہا ہوں۔ تو عزیزو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آپ کا حق ادا کرنا ہمارے لیے اچھی جائے کہ بہت دور کی بات ہے، لیکن درود شریف پڑھو، ہمیشہ پڑھو، اور حدیث میں اس کے بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ سنیں گے۔ غالب ایک شاعر گزرا ہے، ان کی زندگی ابتدا میں بہت اچھی نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، کسی موقع پر بتلاؤں گا۔ اجمیر کے اندر ایک نعتیہ پروگرام تھا، تو ان کو بھی دعوت دی گئی، لیکن وہ اس سمے علاقے والوں کا، چونکہ وہ ہمیشہ شراب میں رہتے تھے، شراب پی کر رہتے تھے، ایک قسم کے گویا کہ ہمیشہ رہتے تھے، بعد میں توبہ کر لی، اور ان کے بعض اشعار ایسے بھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان اشعار کی بنا پر ان کی مغفرت کر دی ہوگی، اور وہ ان کے نعتیہ پروگرام میں شریک ہوئے تھے۔ میں یہی اسی بات کو یہاں چھوڑ کر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو ذکر کروں گا۔ تو غالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دعا رحمت اور درود پڑھنے کے بارے میں کیا کہا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گداشتم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گداشتم، اے غالب حق تعالی شانہ کو ہم حوالے کرتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل فرمائیں، کہ آزاد پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر غالب نے گویا کہ اپنے عجز ظاہر کیا کہ نبی کے شان میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال وہ اجمیر کے مشاعرے میں انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، وہ عجیب اشعار ہیں، وہ چونکہ یہ موقع درود شریف کے بارے میں ہے، وہ اس موقع پر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود کے فضائل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا، جو آدمی یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کو پورا پورا ترازو میں ثواب ملے، اذا صلی علینا اہل البیت، جب اہل بیت کے اوپر ہمارے اوپر درود بھیجے تو یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی محمد وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب 10 گنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے نسائی شریف کی، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجہ بلند ہوتے ہیں، 10 درجہ بلند ہوتے ہیں کل قیامت کے دن۔ عزیز و دوستو، یہ معمولی چیز نہیں، ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں کے، اور ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھئی صبح شام ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھو، اگر صبح میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھے گا 100 مرتبہ ہو جائے گا، تو اللہ کی 100 رحمتوں کا حقدار، 100 اس کے 1000 رحمتوں کا حقدار ہو جائے گا، 1000 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، 1000 درجات اس کے بلند ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ
وبرر مضجعہ، اپنے متوسلین سے کہتے تھے کہ روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھو، کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اگر 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اس کی برکات بھی دیکھیں گے، اور 3000 رحمتیں اللہ کی نازل ہوگی، 3000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چھوٹے گناہ کون 3000 گناہ کرتا ہے روزانہ؟ چھوٹے گناہ اتنے عامتاً تو ہوتے نہیں، اور 3000 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر میں کتنی مرتبہ پڑھوں؟ جو چاہے، ایک تسبیح پڑھوں، میں اپنے اوقات کا چوتھائی پڑھوں، زیادہ برابر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ ایک ثلث پڑھوں، یعنی اپنے اوقات جو فارغ اوقات ہے اس کا ایک ثلث پڑھوں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پڑھو بہتر ہے۔ پوچھا کہ آدھا پڑھوں؟ پھر بھی وہی جواب دیا۔ فرمایا کہ اپنا پورا اوقات جو خارج وقت ہے وہ درود شریف میں پڑھوں میں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، تب تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہارے غم دور ہو جائیں گے۔ اذن یکفی ہمک ویغفر ذنبک، تب تو تمہارے ہم یعنی تمہاری دنیاوی پریشانیاں، تمہارے دنیاوی ہموم اور غموم سب دور کر دیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ معمولی چیز نہیں، ایک کا فائدہ دنیا میں ہے، دوسرے کا فائدہ آخرت میں ہے۔ گویا کہ آخرت میں بھی تیری بخشش، دنیا میں بھی تیرے حال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ اسی لیے بزرگان دین میں سے بعض بزرگوں کو یہ مکاشفہ ہوا کہ درود شریف زیادہ پڑھو، جیسے کہ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، روزہ اطہر پر حاضری ہیں اور کوئی اور ایک آدمی، ایک بزرگ ساتھ میں کھڑے ہیں، تو اس بزرگ سے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شیخ یونس کو کہہ دو کہ درود شریف اور زیادہ پڑھیں، یعنی جتنا پڑھیں گے اتنے تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت ہو۔ درود شریف کے اندر یہ ایسی عبادت ہیں، دوسری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی لیکن یہ عبادت قبول ہوگی، اس کے فائدے دنیا میں بھی ہے، اس کے فائدے آخرت میں ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، وہ بزرگ گزرے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے میں ہمیشہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ انہوں نے ہر قسم کی کتابیں لکھی ہے، جلالین شریف ہیں، ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے ہیں تو وہ کتاب بھی انہی کی ہے، ان کا ایک حصہ جلال الدین سیوطی کا، ایک حصہ جلال الدین محلی کا ہے، اور دوسری بہت ساری کتاب تفاسیر میں لکھی ہے اور بھی اصول میں لکھی ہے، اور 40 سال کی عمر میں وہ یہ کتابیں لکھ کر فارغ ہو گئے۔ ان کی کتابیں اگر پڑھنا ہو ہم جیسوں کو تو پوری عمر چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ 35 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں بطور مکاشفہ کے دیکھا، جو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے اللہ حضرت، یہ آپ کو مقام کیسے نصیب ہوا؟ کہا کہ یہ مقام ہمیں نصیب ہوا کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت زیادہ عبادات تو نہیں کرتا، لیکن ہمیشہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی علی الحبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی درود شریف کے بارے میں لکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید ایک کتاب لکھی ہے جس میں درود شریف کے فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اخیر میں فضائل اعمال میں ہم لوگ پڑھتے ہیں درود شریف کے جو فضائل درود شریف ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ درود شریف کے کیا کیا فضائل ہیں۔ اگر کسی آدمی کو پریشانی ہو درود شریف پڑھیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کوئی آدمی کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو بیماری لا علاج ہے، اس کو چاہیے کہ بکثرت درود شریف پڑھے، اس کے حالات دور ہو جائیں گے، بیماری اس کی ہلکی ہو جائے گی۔
یہ اس کے فضائل. ہم تو پڑھیں گے نبی کی محبت میں، چاہے دوسرے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا. ایسے بہت سے لوگ دیدار نبوی کو پڑھنے کے لیے بہت سی کیا ہیں معمولات دیتے ہیں. جیسے کسی نے لکھا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے کسی آدمی کو تو جمعہ کی شب میں، یعنی گزشتہ رات جو رات گئی وہ جمعہ کی رات میں 2 رکعت پڑھیں. پہلی رکعت، دونوں رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یہ پڑھتے ہوئے سو جائیں تو کچھ ہی مرتبہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیں گے. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے خالص بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال کی بنا پر نبی کو اللہ تعالیٰ ہمیں خواب میں دکھلا دے. اس لیے کہ نبی کو دیکھنے کی اگر طاقت ہے تو نبی کو دیکھنے کے آداب بھی ہمیں ضروری ہے ہمیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلائیں گے اپنے فضل سے تو وہ آداب بھی خواب میں بتلا دیں گے کہ تم ان آداب سے نبی کو دیکھو. کئی بزرگان دین ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ خواب میں دیکھ چکے. اللہ تعالیٰ نبی کا دیدار ہمیں بھی نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھیے صرف نبی کا دیدار ایماندار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی روزہ اطہر پر حاضری ہوتی تھی تو جب بھی روزہ اطہر پر جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تو میں قریب میں جالی کے قریب بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، میں دور سے کھڑا رہتا تھا. ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تجھے دور رکھا جاتا ہے تیرے اعمال کی بنا پر. فوراً گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ سن لے، یہ آپ لوگ سن لیں. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں، ایسے مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے قریب وہ ہے جو میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے چاہے کتنا بھی دور ہو، اور مجھ سے قریب مجھ سے دور وہ آدمی ہے جو میری سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے چاہے میری جالی کے ساتھ چمٹ جائے. اس لیے عزیزو دوستو، صرف جالی کو یا دیدار کرنا، ابو جہل کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دن میں کئی مرتبہ نصیب ہوتا تھا. تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے ہم کیا ایمان ہمارے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو اور روزانہ درود شریف پڑھو کم سے کم 300 مرتبہ. وہ بھی نہ ہو تو ہمارے بزرگان دین نے جو بتلایا ہے صبح و شام ایک تسبیح، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 100 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور یہ نیت کریں کہ ہم نبی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی پر درود پڑھنے کے وقت یہ نیت کرو کہ اللہ کا حکم ہم ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہم اس کا اللہ کے حکم کو ہم بجا لا رہے ہیں اور نبی کا ہم پر حق ہے، اور وہ حق ہم سے ادا اگرچہ نہیں ہو سکتا لیکن جو بھی کوشش کریں کہ بھئی یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں وہ ایک عورت بھی گئی تھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم بھی انہی میں کیا ہے ہو جائیں کہ نبی کے اوپر درود پڑھنے والوں میں ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے لیکن جو بھی ہو پڑھیں. بزرگان دین تو کہتے ہیں، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، ان کی عمر کو دراز فرمائے، کہ مفتی صاحب کہتے ہیں ان کا ایک ویڈیو چل رہا ہے جس میں یہ ہے کہ روزہ جمعہ کے دن میں کم سے کم 3000 مرتبہ کوشش کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.